الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کے سامنے پہلے اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، تو 2 دفعہ ہم آگے آلریڈی صحیح۔ ہم بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس سے قبل اس بارے میں نہیں جانتے تھے، رائٹ۔ یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے اور اس میں 2 مین ایسپیکٹس ہیں جس پہ مجھے ریمائنڈر میں مجھے بات کرنی ہے، تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ کیا پتہ مجھے ایک اور ویڈیو کرنی پڑے۔ میری جو نیت ہے وہ یہی کہ 10-12 منٹ سے زیادہ نہ رکھیں، لیکن لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو اس آیت کو شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اس سے اگین یہ بات ری اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نریٹ کرنے والے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ کہیں اور باہر سے کوئی اور سورس نہیں ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ کیونکہ کریٹر ہیں، اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، انفیکٹ جو سارے اس کہانی اس قصے کے اندر جو کیریکٹرز ہیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیسٹ پاسبل نریٹر ہو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ جب وہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں، اور بنی اسرائیل ایجپٹ میں کیسے آئے، مصر تک کیسے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے ذمہ لے رہے ہیں اسٹوری کو نیریٹ کرنا، تو وہ یہ 2 دفعہ ایمفسائز کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ احسن القصص کا مطلب ہے the best of the narration۔ قصہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو اسٹائل ہے سٹوری ٹیلنگ کا قرآن کے اندر، اٹس ویری یونیک۔ جب بھی کوئی اسٹوری بنائی جاتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹوری ٹیلنگ میں انگیجڈ ہیں، اسٹوری رائٹنگ کا شوق ہے یا اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، انفیکٹ موویز انہوں نے دیکھی ہیں، اور موویز ایک کیجول ویور کے طور پہ نہیں دیکھی ہوئی ہیں، دے نو دا ٹیکنیکلٹیز آف اے اسٹوری بورڈنگ، کہ اسٹوری بنتی کیسے ہے، اسٹوری دکھائی کیسے جاتی ہے، اسٹوری بتائی کیسے جاتی ہے، اسٹوری کے کردار کھلتے کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اسٹوری بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف ایک ہے، اس اسٹوری کو بیان کرنا، صرف ایک مقصد ہے، گائیڈنس۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ گائیڈنس۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے، اور کوئی مقصد ہے نہیں قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ یہ سٹوریز اس لیے نہیں سنا رہے کہ ہم اس سے انٹرٹین ہوں، ہم اس کو انجوائے کریں، یہ مقصد نہیں ہے، یا یہ ہمیں کوئی اسپیشل ایک فیلنگ دے۔ آن اے سائڈ نوٹ، ایز اے بائی پروڈکٹ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس سٹوری کو پڑھ کے ہم انسپریشن لیں، اس سٹوری پر ریفلیکٹ کر کے ہماری بہت ساری ذہن کی گرائیں کھل جائیں، اس سٹوری پہ غور کرتے ہوئے سوچتے ہوئے ہم بہت انجوائے کریں، وہ پروسیس بڑا مزیدار ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے، بہت سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہمیں پتہ لگ جائیں۔ لیکن جو مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی سٹوری نیریٹ کرنے کا قرآن میں، وہ ہے ہماری گائیڈنس، قیامت تک کے لیے گائیڈنس۔ تو تبھی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن میں سٹوری بیان کرنے کا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہم یوز ٹو ہوتے ہیں، جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ والی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملیں گی، ہمیں وہ سارے اسپیکٹس ملیں گے جس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ اور اس کا بیسٹ جج کون ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ بیسٹ گائیڈنس کا سٹف ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں کوئی آپ کو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ہسٹوریکل فیکٹس نہیں ملے، اس میں اس سٹوری کے اندر، اس قصے کے اندر جو کردار ہے ان میں سے بہت سو کے نام بھی نہیں ہم جانتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی ہیں ان میں سے کسی کا نام قرآن کے اندر مینشن نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، وہاں پر ان کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوتی ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ عزیز مصر کی جو وائف جو ان پہ تہمت لگاتی ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ جائیں گے تو لوگ اس کا ایک نام نکال کے لاتے ہیں زلیخا کے نام سے۔ یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ دس نیم، اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن قرآن اس پہ سائلنٹ ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد
ناموں کو ہائی لائٹ کرنا اور ایکسٹرا ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہے. قرآن کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے, لیکن یٹ جب اللہ تعالیٰ کوئی قصہ نریٹ کر رہے ہیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہسٹوریکل فیکٹس جو کہ گائیڈنس کے لیے ضروری ہے ان کو سیٹ کر دیتے ہیں, اسٹریٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کوئی قصہ نریٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہسٹری بک نہیں ہوتا, اس کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا, اس کا مقصد ان نیسیسری ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہوتا جس میں شاید انسانوں کی دلچسپی ہو. اللہ تعالیٰ ایز اے کریٹر ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں, اور وہ گائیڈنس اگر اس میں ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہوں گے تو وہ صرف ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوں گے جس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہوگی. اگر اس میں کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیلز ہمیں کیوں بتائیں. دیر ہیز ٹو بی سم گائیڈنس ان اٹ. تو اللہ تعالیٰ کا جو وے آف اسٹوری نیریٹنگ ہے اٹس ویری یونیک. ہم جو اسٹوری ٹیلنگ سے واقف ہیں دنیا کے پرسپیکٹیو سے, ہم میں سے بہت سارے لوگ فکشن ریڈ کرتے ہیں, بکس, ناولس, اسٹوریز, بہت سارا ویڈیو کانٹینٹ کنزیوم کیا جاتا ہے, موویز, ڈراماز, سب میں ایک اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اور جو بیسک 3 ایکٹس آف اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ کیا ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی فلم کا اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹوری ٹیلنگ میں اس کی دلچسپی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ, انفیکٹ آپ میں سے بہت سارے لوگ آج کل بہت سارے لوگ ولاگس کرتے ہیں, اپنا ڈیلی روٹین شیئر کرتے ہیں, تو وہ جو ولاگنگ میں بھی جو مین اسپیکٹ وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 3 ایکٹس ہیں. وہ 3 ایکٹس کیا ہیں؟ وہ 3 سیم ایکٹس اس اسٹوری کے اندر بھی ریفلیکٹ کریں گے, لیکن اس کی ڈیٹیلنگ, اس کی جو اسٹوری بورڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے کی ہے کہ اس میں صرف گائیڈنس ہے ہمارے لیے. تو جو 3 ایکٹس آف اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ کیا ہیں؟ پہلا ایکٹ کیا ہوتا ہے اسٹوری ٹیلنگ کا کہ سیٹ اپ, کہ کون کون سے کردار ہیں, کیا سیٹنگ ہے, جو بھی اسٹوری بتا رہے ہیں اس میں کون کون سے کردار ہیں اور وہ کس بیک گراؤنڈ میں سیٹ کیے گئے ہیں. وہ کسی محل کے اندر ہیں, وہ کسی آفس کے اندر ہیں, وہ کسی گھر کے اندر ہیں, وہ کسی جنگل کے اندر ہیں, وہ کسی شہر کے اندر ہیں, اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, اور لوگوں کے آپس میں کوئی رفٹس تو نہیں ہے. which brings me to the second part of the act جو اسٹوری ٹیلنگ کا ہے, وہ ہوتا ہے کانفلکٹ. سیٹ اپ بتا دیے گا کردار کہاں ہیں, آپس میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے, اور کانفلکٹ کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا رفٹ ہے, کیا چیز روک رہی ہے, کیا اچیو کرنا چاہتا ہے مین کیریکٹر, دوسرے کیریکٹرز کون سے اس کو روک رہے ہیں. جیسے مووی میں ہیرو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ ولن ہوتا ہے. ہیرو کبھی بھی ہیرو نہیں بن سکتا اگر وہ جو ولن ہے وہ ولن نہ بنے, رائٹ. وہ ساری نیگیٹیوٹی مل کے ایک بندے کو اٹھا دیتی ہے اوپر, کیونکہ وہ ہیرو بن کے ابھر آتا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ رائٹ فلی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. سو فرسٹ ایکٹ کیا ہے کہ سیٹ اپ. سیکنڈ ایکٹ کسی بھی اسٹوری کے اندر ہوتا ہے کیا کانفلکٹ ہے, کیا لڑائی جھگڑے ہے, کیا کنفرنٹیشن ہے, اور تھرڈ ایکٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ کانفلکٹ کو ریزالو کیسے ہو رہا ہے, وہ جو مسئلہ, جو چیلنج ہے جو دکھایا گیا ہے وہ ریزالو کیسے ہوتا ہے, وہ اسٹرگل کیسے ہوتی ہے, ہاؤ اٹ ہیپنس. یہ ہوتا ہے ہر اسٹوری کے اندر. اور قرآن کی اسٹوریز میں اسپیشلی جو سورہ یوسف کی اسٹوری ہے اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 ایکٹس آف اسٹوری ٹیلنگ, یہ بالکل آپ اس کو ان بکیٹس میں ڈال سکتے ہیں. لیکن جو یونیک وے ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ سیٹ اپ بتاتے ہیں کہ بھائی ہیں, ایک باپ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, ان بھائیوں کے آپس میں کیا خیالات ہیں, کیا رفٹ ہے, اور کیا کانفلکٹ آتی ہے, کس طرح وہ یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, کیوں پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, یوسف علیہ السلام اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں. لیکن ابھی ایک چیز ہارڈلی ریزالو ہوئی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام غلام بن کے بیچ دیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ سیٹ کرتے ہیں, ایک محل کے اندر, ایک پیلس کے اندر, ایک منسٹر کے گھر کے اندر. وہاں وہ ایک نیا سیٹ اپ ہے. ابھی پچھلی کانفلکٹس ریزالو نہیں ہوئی, لیکن ایک تھوڑا سا ریلیف ملا ہے کہ ایک سیٹ اپ سے وہ نکل کے دوسرے سیٹ اپ میں جاتے ہیں, وہاں ایک الگ کانفلکٹ ہے, وہاں سے الگ چیلنجز نکلتے ہیں. پھر ان کو وہ کانفلکٹ بھی ریزالو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ, وہ اس کے نتیجے میں وہ ایک اور سیٹ اپ میں جاتے ہیں, جیل کے اندر جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو پچھلی ساری گتھیاں جو الجھی ہوئی تھیں, جو ساری کانفلکٹس تھیں, آہستہ آہستہ وہ ریزالو ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو آئیڈیا پورا یہ کہ ہر انسان کی ایک اسٹوری ہوتی ہے انڈیویجولی. اور تبھی جو میں آپ سے بلاگنگ کی بات کر رہا تھا, جو لوگ بلاگنگ کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی ایک تھوڑا سا مومنٹ, ایک اپنا ڈے کیپچر کر کے بتاتے ہیں کہ آج ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دس از دا کانفلکٹ اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریزالو اٹ, رائٹ. تو اسی طرح ہماری جو زندگی کی کہانیاں, اس میں ایک سیٹ اپ ہے, ہم لوگ کہیں پہ ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں, پرائے بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سیٹ اپ ہو سکتے ہوں گے, گھریلو سیٹ اپ ہو سکتا ہوگا,
ورک پلیس کا سیٹ اپ ہو سکتا ہوگا, آن اے روڈ کسی بھی طرح کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے, رائٹ, اور اس میں کانفلکٹس ہوتی ہیں اور پھر وہ ہم ریزالو کرتے ہیں اینڈ لائف گوز آن. تو یہ اسٹوری کا بیسک پریمس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کو اپنے جو اسٹوری ٹیلنگ میں رکھا. یونیک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از مور فوکسڈ آن دا گائیڈنس آف تھنگس, کہ اس میں سے ہمارے لیے گائیڈنس ہو, ہمارے لیے کلیئرٹی ہو. پھر ہم نے جو بات کی تھی نا قرآن میں, جو پچھلے 2 ویڈیوز میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مبین ہے, کلیئرلی چیزیں ایکسپلین کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون, کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے اور اس لیے تاکہ تم سوچو, تاکہ تم غور کرو, انٹلیکٹ, یو بیکم اے پیپل آف ریزن, تم سوچ سکو, سمجھ سکو, رائٹ. تو میں ان سٹوریز میں صرف وہی چیزیں رکھ رہا ہوں جس میں تمہارے لیے گائیڈنس ہوگی اور وہ تمہارے لیے تمہیں کلیئرٹی دیں گی, تمہارے انٹلیکٹ کو جھنجھوڑیں گی, تمہارے ایموشنس کو مینیج کرنے میں ہیلپ کریں گی. دیٹس دا ہول پریمس آف دا اسٹوری. تو اب جب آپ اس اسٹوری کے اندر جائیں گے بیچ کے اندر, تو آپ کو لگے گا کہ اسٹوری بہت فاسٹ پیسڈ ہے. فاسٹ پیسڈ کا مطلب کیا ہے, جیسے اگر آپ نے کبھی موویز دیکھی ہوں تو ایک ہوتا ہے پیرلل سنیما, آرٹ سنیما, جو کہ بہت سلو ہوتا ہے, اس میں نہ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے, اس میں ایک سین کو اتنا لمبا کھینچ کے ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے کہ بندہ اسی میں ابزارب ہو جائے, انٹینس, بہت سلو موو ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو جو فلم میکنگ ہے جو دنیا میں کی جاتی ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور پھر ایک ہوتی ہے کمرشل مووی, جس میں بہت مووی تیز فاسٹ پیسڈ ہوتی ہے, لیکن یٹ اس میں بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, اس میں بہت سارا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, اس میں بہت ساری فضول چیزیں ہوتی ہیں جس کا مووی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد کہ میں 2 چیزیں کیوں کہہ رہا ہوں, کہ ہم لوگ جس دور میں رہتے ہیں وی آر یوز ٹو سم اسٹوری ٹیلنگ, رائٹ. ہم بہت سارے ڈرامے دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم یہ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں, گزرتی ہیں, ہمارا دماغ ان کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے آن اے ڈیلی بیسس. اور جب قرآن اپنا مدعا رکھتا ہے, قرآن اپنی سٹوری رکھتا ہے, تو ہمیں ایٹ ٹائمس اس چیز کو ہم اسٹرگل کرتے ہیں کہ قرآن جو اپنی سٹوری نیریٹ کر رہا ہے وہ سٹوری ویسی کیوں نہیں ساؤنڈ کری جس طرح سٹوری ہم دیکھنے کے یوز ٹو ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ بیچ میں پہنچیں گے تو 4 آیتوں کے اندر ایسا لگے گا کہ 10 سال گزر گئے. اب آئیڈیا پورا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ احسن القصص, یہ بیسٹ آف دا سٹوری ہے. احسن القصص کے 3 ترجمے کیے جا سکتے ہیں کہ بیسٹ سٹوری ہے یہ, یا بیسٹ پارٹ آف دا اسٹوری ہے, یا بیسٹ طریقے سے نیریٹ کی گئی اسٹوری ہے. تو زیادہ تر جو میں نے ریسرچ کی ہے, احسن القصص کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ وہ اسٹوری ہے جس کو بیسٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیریٹ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیٹیلز دی ہیں ہمیں جو ہماری گائیڈنس کے لیے ضروری ہے, رائٹ. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, اس کو ایبزارب کریں کہ قرآن کا جو وے آف اسٹوری ٹیلنگ ہے اٹس ویری یونیک. سورہ یوسف تو ڈیفینیٹلی ایک ایسی سورہ ہے, ایک اسپیشل سورہ ہے جس میں ساری کی ساری اسٹوری ایک جگہ موجود ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری قرآن میں پھیلی ہوئی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پھیلا ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پھیلا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ ایک خاص طرح کا نیریشن ہے. تو اس کو جب ہم جائیں گے پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اس میں مزید آیتوں میں اس کو ایکسپلور کریں گے, تو آپ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوری بہت فاسٹ پیسڈ ہے. اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی منشا ہے کہ ہمیں گائیڈنس ملے, ہمارے لیے اس میں سے ریمائنڈرز نکلے, ہم سوچیں, ہم سمجھیں, رادر دین کہ ہم ایک اس کو بیڈ ٹائم اسٹوری لیں یا ایسا سورس آف انٹرٹینمنٹ لیں, رائٹ. وہ اس کا مقصد نہیں ہے. اور کیونکہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اس کو ہم کل ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, اور اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.